میں خیر سمجھا ہی رہا تھا، ذرا مسئلے کو سمجھے، درمیان میں جملہ سمجھے۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں نے ایھا النبی آپ کو سمجھانا ہے۔ ہمارے ہاں یا موتی مسجد میں 5 اذانیں ہوتی ہیں، لیکن اسی اذان سے قبل کوئی بندہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ نہیں کہتا۔ ہمیں لوگ تعجب سے پوچھتے ہیں بھئی تم اذان دیتے ہو، اذان سے پہلے تم صلاۃ کیوں نہیں پڑھتے؟ میں نے کہا اس لیے کہ ہم عاشق پیغمبر ہیں۔ اس نے کہا کیسے عاشق پیغمبر ہو کہ تم درود نہیں پڑھتے؟ عاشق تو درود پڑھا کرتا ہے۔ میں نے کہا بھئی پڑھا کرتے ہیں، لیکن اذان سے پہلے جو تو نے کہا ہم یہ نہیں پڑھتے۔ اس نے کہا کیوں نہیں پڑھتے؟ میں نے کہا اس لیے کہ دیوبند کا عقیدہ ہے ہم یہاں سرگودا میں زندہ ہے، ہمارے نبی مدینہ منورہ اپنے روضہ میں زندہ ہیں، حضور بہت بڑے ہیں، ہم بہت چھوٹے ہیں، ہم یہاں زندہ، نبی وہاں زندہ، ہم بہت چھوٹے ہیں، حضور بہت بڑے ہیں۔ اور جب چھوٹا دور سے بڑے کو یا کہہ کے آواز دے تو یہ خلاف ادب ہے۔ ہم عاشق پیغمبر ہیں، ہم نبی کی شان میں بے ادبی نہیں کرتے۔ جب سرگودا میں ہو اللہم صلی علی محمد دن کہتے ہیں، جب نبی کے روضے پر جائیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہتے ہیں، ہم دور سے پکارنے کو خلاف ادب سمجھتے ہیں، ہم اس لیے یا نہیں کہتے۔ توجہ رکھنا، اس لیے ہم یا نہیں کہتے۔ میں مسئلہ سمجھانے لگا ہوں، میں نے بڑی اہم دلیل کا جواب دینا ہے۔ اگر آپ نے دلیل نہ سمجھی تو پھر جب آپ کے خلاف دلیل پیش ہوگی نا، پھر آپ نے گھومنا ہے بھئی میں اس دلیل کا کہیں سے جواب تو مل جائے۔ توجہ رکھنا، میں نے کہا دیوبند کا نظریہ ہے درود اللہ کے نبی کی خدمت میں یہ ہدیہ ہے۔ ہدیے کا طریقہ یہ ہے، باپ سرگودا میں ہے، ماں سرگودا میں ہے، باپ بیٹا جدہ میں ہے، اگر وہاں سے کوئی آنے لگے بیٹا اس کے ہاتھ ابو جان کے لیے کمبل بھیج دیتا ہے، امی جان کے لیے چادر بھیج دیتا ہے، بھئی ابو جان کو کمبل دے دینا، میری امی جان کو چادر دے دینا۔ لیکن جب خود جدہ سے سرگودا ہے، ابو جان کی خدمت میں کمبل پیش کر دیتا ہے، امی جان کی خدمت میں چادر پیش کر دیتا ہے۔ ہدیے کا طریقہ یہ ہے کہ دور سے بھیجا جاتا ہے، قریب جا کر خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ درود نبی کی خدمت میں ہدیہ ہم سرگودا سے اللہم صلی علی محمد کہہ کے فرشتوں کے ذریعے بھیج دیتے ہیں، جب نبی کے روضے پہ جائیں تو یا رسول اللہ کہہ کے پیش کر دیتے ہیں۔ یہ نبی کی خدمت میں تحفہ ہے، تحفہ دور سے بھیجا جاتا ہے اور جب قریب ہوں تو پیش کیا جاتا ہے۔ اب آپ کے خلاف دلیل آنے لگی ہے، میں نے وہ سمجھانی ہے۔ آپ نے کہا ہم یا رسول اللہ اذان سے پہلے اس لیے نہیں کہتے، ہم یہاں زندہ نبی وہاں زندہ، اور دور سے یا کہنا یہ خلاف ادب ہے۔ میں نے کہا جی ہاں خلاف ادب۔ کہا جی نماز پڑھتے ہو؟ میں نے کہا بحمداللہ پڑھتے ہیں۔ اتحیات بھی بیٹھتے ہو؟ میں نے کہا جی قاعدہ میں بیٹھتے ہیں۔ اتحیات پڑھتے بھی ہو؟ میں نے کہا پڑھتے بھی ہیں۔ کہا جی سناؤ؟ میں نے کہا تحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی ہو۔ تو جب نمازان سے پہلے ہم نے یا رسول اللہ کہا تم نے خلاف ادب کہہ دیا، ابھی جو نماز میں تم ایھا النبی کہہ رہے ہو تو یہ خلاف ادب نہیں ہے، تو پھر اذان میں نہ نماز میں تم نہ کہا کرو السلام علیکہ ایھا النبی نہ کہا کرو، ہمیں پتا چلے تم ادب والے ہو۔ میں نے کہا بات سمجھنا، السلام علیکہ ایھا النبی ہم نماز میں کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے۔ اس کی وجہ بات توجہ سے سمجھنا، وجہ یہ ہے اللہ کے نبی عرش پہ گئے ہیں، خدا نے نبی کو فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی، نبی عرش سے فرش پہ آئے ہیں، جب نماز پڑھی ہے تو نماز میں حضور فرما رہے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی۔ معلوم ہوا اللہ کے نبی کسی کو خطاب نہیں کرتے، خطاب کب کریں جب سامنے نبی ہو، سامنے نبی تو ہے ہی نہیں، حضور پھر بھی ایھا النبی کہہ رہے ہیں۔ پتہ یہ چلا اللہ کے نبی
نبی التحیات میں السلام علیکہ ایھا النبی جب فرمائے تو کسی نبی کو خطاب نہیں کرتے، جب خطاب نہیں فرماتے پھر السلام علیکہ ایھا النبی کیوں کہتے ہیں؟ ذرا بات توجہ سے سمجھنا، ہم نے قرآن پڑھا ہے، قرآن کریم میں ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے میرے نبی آپ اٹھئے رات تہجد پڑھیے، قرآن کریم میں ہے یا ایھا المدثر قم فانذر، اے میرے نبی آپ اٹھئے تبلیغ کیجئے، قرآن کریم میں ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو ایمان والی عورتوں سے فرما دو کہ پردہ کرے۔ یہ اللہ نے نبی کو خطاب کیا۔ ہم بھی تو کہتے ہیں یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ مجھے بتاؤ آپ کے مولانا جب نماز میں یہ آیت پڑھے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، ایمان سے بتاؤ کیا یہ اللہ کے نبی کو حکم دیتے ہیں؟ توجہ رکھنا، یہ حضور کو حکم دے رہے ہیں، اللہ کے نبی کو خطاب کر رہے ہیں؟ نانا، اللہ نے یا ایھا المزمل کہہ کے نبی کو حکم دیا ہے۔ جب ہم یا ایھا المزمل کہتے ہیں ہم نبی کو حکم نہیں دیتے، جو خدا نے خطاب کیا اسے نقل کرتے ہیں۔ یا ایھا المدثر قم فانذر، خدا نے نبی کو حکم دیا ہے۔ جب ہم یا ایھا المدثر کہتے ہیں ہم نبی کو حکم نہیں دیتے، خدا کے خطاب کو نقل کرتے ہیں۔ یا ایھا النبی قل لازواجک، خدا نے نبی کو حکم دیا بیوی بیٹیوں کو کہہ دو پردہ کرو۔ جب ہم یا ایھا النبی قل لازواجک کہتے ہیں ہم نبی کو حکم نہیں دیتے بلکہ خدا کے حکم کو نقل کرتے ہیں۔ اب بات سمجھ آ گئی، یا ایھا المزمل خدا نے حکم دیا، ہم نے کہا تو خطاب نقل کیا۔ یا ایھا المدثر خدا نے خطاب کر کے نبی کو حکم دیا، ہم نے کہا تو خدا کا خطاب نقل کیا۔ یا ایھا النبی قل لازواجک خدا نے خطاب کر کے نبی کو حکم دیا، ہم نے کہا تو خدا کے خطاب کو نقل کیا۔ عرش پہ السلام علیکہ ایھا النبی، خدا نے نبی کو خطاب کیا۔ جب ہم اذان میں، جب ہم نماز میں السلام علیکہ ایھا النبی کہتے ہیں ہم نبی کو خطاب نہیں کرتے بلکہ خدا کے خطاب کو نقل کرتے ہیں۔